قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک بآواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نعمت اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم کے حمد و ثنا حضور پرنور شافی یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات والا صفات پہ ہدیہ درود و سلام کے بعد مالک و خالق کے حضور التجا ہے وہ ہم سب کا مل بیٹھنا آنا جانا سننا سنانا پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے، مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، پیچھے بیان چل رہا ہے توحید کے بارے میں، جو نفس کی اقسام کو بیان کرتے ہوئے اس میں جاننا بہت ضروری ہے۔ عزیزان گرامی قدر، کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ صوفیاء کا علیحدہ مسلک ہے، علماء کا علیحدہ مسلک ہے۔ کہنے کو کیا ہے؟ پرانی بات ہے، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، علی پارک آرا بازار، وہاں پہ ایک مسجد میں ایک بابا جی کھڑے تھے، ایک نکر میں حافظ صاحب قرآن سنا رہے ہیں۔ اس نے ایویں ہی کہیں سے کوئی عربی بول دی۔ ایک دفعہ تو حافظ صاحب رک گئے، پھر ان کا نہیں وہ غلط بتا رہے ہیں، پھر وہ آگے پڑھنا شروع ہو گئے۔ جب دونوں طرف سلام پھیر کے پوچھا، بابا جی یہ آپ نے لقمہ کہاں سے دیا ہے؟ آپ نے جو لقمہ دیا ہے قرآن میں پڑھتے ہوئے روکا ہے، یہ لقمہ آپ نے کہاں سے دیا ہے؟ وہ آگے سے کہتا ہے میں نے سمجھا کہ آج میری باری ہے۔ اسے نہیں پتا بھی قرآن میں یہ ہے کہ نہیں، حدیث میں ہے کہ نہیں، یہ یہاں پہ لقمہ دینا بھی ہے کہ نہیں دینا۔ انہوں نے کہا جی میری باری ہے۔ ہمارا تو حال یہ ہے، ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹکے کا کام نہیں، لیکن ہمارے پاس اتنی فرصت ہے کہ ہم سیاسیات پہ بات کر سکتے ہیں، ایمانیات پہ بات کر سکتے ہیں، ہم معاشرتی نظام پہ بات کر سکتے ہیں، اور اس میں قتل و غارت تک جا سکتے ہیں۔ اولیاء پہ بولنا ہو، علماء پہ بولنا ہو، ان کی مخالفت کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے پاس فرصت ہی فرصت ہے۔ توحید اس کا نام نہیں ہے کہ اپنی رائے قائم کی جائے، اپنی رائے قائم کی جائے۔ اگر کوئی بھی بندہ بشر تحقیق کرتا ہے، اس نے کتابیں چھانی،
اس نے قدرتوں کے مشاہدے کیے، اس نے اس کائنات کی تخلیق کو سوچا، پرکھا، اور اس کو پرکھنے کے بعد اس نے کہا کہ اللہ ایک ہے۔ یہ وحدانیت ہے، یہ توحید نہیں ہے۔ یہ توحید نہیں ہے۔ توحید کس کا نام ہے؟ عزیزان گرامی قدر، میرے رب نے اپنا پیغام اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے ایک رستہ، ایک منصب جو سب کے سامنے پیش کیا، اسے منصب نبوت کہتے ہیں، اسے منصب نبوت کہتے ہیں۔ اور اس انداز میں اللہ کی وحدانیت کی سارے انبیاء و کرام نے تعلیم دی، لیکن جس انداز میں عقیدہ توحید کی بات اسلام میں کی گئی، کسی اور مذہب میں اس انداز میں گفتگو نہیں ہوئی۔ اس کی مثال ہے، آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اللہ کی وحدانیت کی تعلیم دی۔ سوال ہوا کہ آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ آپ پہلے آدمی ہیں، پہلے بشر ہیں، اور آپ جنت میں بھی رہ کر آئے ہیں، آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ آدم علیہ السلام جواب دیتے ہیں، میں نے خدا کو دیکھا نہیں۔ نوح علیہ السلام، ان سے پوچھا جاتا ہے، 950 سال اللہ کے دین کی تبلیغ کی ہے، پوچھا بھی آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ سیدھی سی بات ہے، وہی بتائے گا نا جس نے دیکھا ہوگا، جس نے دیکھا نہیں وہ کیسے بتا سکتا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ رب کی شان نہیں، وہ اگر چاہتا تو ایک ایک بندے کے قلب میں ڈال دیتا کہ اس کا مالک و خالق ایک ہے، اس کا مالک و خالق ایک ہے۔ ہم جہاں رہ رہے ہیں یہ عالم اسباب ہے، یہ عالم اسباب ہے۔ مالک اگر چاہتا تو انسان کو اپنے حکم کے ساتھ بنا نہ سکتا تھا؟ یہ کیا کہ مٹی منگوائی گئی، اسے گوندا گیا، ملائکہ کو حکم ہوا کہ اس انداز میں ایک جسم تیار کیا جائے، وہ جسم تیار کیا جاتا ہے، سارے مراحل مالک حکم دیتا تو ہو جاتا، مالک حکم دیتا تو ہو جاتا، لیکن ایسا کیوں نہ ہوا؟ کیونکہ بندے کو بھیجنا تھا عالم اسباب میں، اس کو قدم قدم پر سبب کی ضرورت ہے، اس کو قدم قدم پر سبب کی ضرورت ہے۔ دنیا میں آنے کے لیے والدین کا وسیلہ، جب دنیا میں آ گیا اب سنبھالنے والا بھی چاہیے جو گرمی سردی کا خیال کرے، جو بھوک کا خیال کرے، وہ جو خشک و تر کا خیال کرے، وہ چاہیے۔ جب چلنے کے قابل ہوا کوئی ایسا چاہیے جو انگلی پکڑ کر چلائے، چلنا بتائے۔ جب اور بڑا ہوا، پڑھنے کے قابل ہو گیا، سمجھنے کے قابل ہو گیا، تو درسگاہی نظام کوئی ایسا ہو جو بتائے الف با تا ثا ہے کیا، زبان کیا ہے، اور اس کے اندر الفاظ کیا ہیں، کس لفظ کا کیا مفہوم ہے، یہ کوئی بتانے والا چاہیے نا، جسے استاذ کہتے ہیں۔ اور بڑا ہوا، اب تجارت کا معاملہ ہے، اگر دکانداری بنا کے بیٹھ گیا تو گاہک کی بھی ضرورت ہے، گاہک کی بھی ضرورت ہے۔ یہ سارے وسیلے ہیں، سبب ہیں، حتیٰ کہ جب
یہاں پہ وقت گزار کے اپنے اگلے سفر کی طرف روانہ ہوتا ہے. جسم سے جان نکلی، اب پھر کوئی سنبھالنے والا چاہیے، کوئی غسلانے والا چاہیے، کوئی کفنانے والا چاہیے، کوئی اٹھا کے جنازگاہ میں لے جانے والا چاہیے، کوئی قبر میں اتارنے والا چاہیے، دعا کرنے والا چاہیے. یہ عالم اسباب ہے. رب چاہتا تو ایک ہدایت جو فطری ہے، جس طرح بچہ پیدا ہوا اسے کس نے بتا دیا کہ ماں کے سینے سے دودھ پینا کیسے ہے؟ اسے کس نے بتا دیا کہ رو کے اپنی بیماری کا یا اپنے ضرورت کا خیال کروانا کہ بھائی مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، آؤ مجھے دیکھو؟ جو یہ فطری ہدایت دے سکتا ہے، کیا وہ یہ ہدایت نہیں دے سکتا تھا کہ اس کا مالک و خالق ایک ہے؟ نہیں، اس نے ایک رستہ آپ کو دیا ہے، چونکہ عالم اسباب میں بھیجا، ایک رستہ دیا، ایک کہ اس پر چل. اگر اپنی تحقیق سے اس نے خدا کو ایک مانا، اور اللہ کا نبی جب جلوہ گر ہوا تو ارشاد فرما دیتا کہ اللہ دو ہیں، تو دو کو ماننا توحید ہوتا. اگر آپ ارشاد فرما دیتے کہ خدا تین ہیں تو اپنی تحقیقیں اپنی جگہ رہ جاتی، اپنی تحقیقیں اپنی جگہ رہ جاتی. رسالت کے پیچھے چلنے کا نام، نبوت کے پیچھے چلنے کا نام، ان کے بتائے ہوئے رستے پر آ کر اللہ کو ایک ماننا، یہی ایمان ہے. سب سے پہلے جو ہمارے سامنے ہے وہ وسیلہ ہے جو خدا کے ایک ہونے کی دلیل ہے. سارے نبیوں سے پوچھا گیا، یہ نہیں ہے کہ مالک کلام نہیں فرما سکتا تھا. دل میں ڈالنے والی بات اپنی جگہ. اگر کلام فرمانا چاہتا تو موسیٰ کلیم اللہ سے کلام نہیں کیا؟ موسیٰ کلیم اللہ سے کلام نہیں کیا؟ ایک وہ درخت ہے جس کے پاس زبان ہی نہیں، اس میں سے آواز آتی ہے کلیم کو کہ کلیم میں تیرا رب تجھ سے کلام کرتا ہوں، مجھے بتائیں. اگر وہ ہر ایک سے کلام کرنا چاہتا تو کون سی مشکل بات تھی؟ لیکن ایسا نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا. ایک رستہ بتایا. اب نوح علیہ السلام سے پوچھا، کہتے میں نے نہیں دیکھا. شیش علیہ السلام سے پوچھا، کہتے میں نے بھی نہیں دیکھا. عزیر علیہ السلام سے پوچھا جاتا ہے، کہتے میں نے بھی نہیں دیکھا. ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، جس نبی سے کلام کیا جاتا ہے ہر نبی کہتا ہے میں نے دیکھا نہیں ہے، میں اس کا نبی ہوں، میں اس کا رسول ہوں، میں نے دیکھا نہیں ہے، لیکن مجھے جبریل نے بتایا ہے کہ خدا ہے. ہر ایک کا تعلق چلتا 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 جبریل تک رک گیا. جبرائیل اس سے کلام کرتے ہیں. پوچھا اے جبرائیل تو نے خدا کو دیکھا ہے؟ جبرائیل کہتا ہے میں بھی یہ بتانے سے قاصر ہوں، میں نے دیکھا نہیں ہے. میرا تو کوٹھا ہے، میری تو چگی ہے، ڈیرا ہے سدرا پر، اس کے پار نور کے حجابات ہیں، مجھے وہاں سے آواز آتی ہے، مجھے وہاں سے آواز آتی ہے. میں نہیں جانتا کہ وہاں سے وہ کتنا دور ہے، میں نہیں جانتا وہاں سے کتنا قریب ہے، میں نہیں جانتا کہ وہاں سے کس جگہ سے آواز آتی ہے، بس آواز آتی ہے کہ اے جبرائیل میرا فلاں پیغام میرے فلاں بندے کو دے دے. میرا تو اتنا کام ہے، میں جاتا ہوں پیغام لے کر پہنچا دیتا ہوں، دیکھا میں نے بھی نہیں. تو ابھی تک یہ وحدانیت ہی چل رہی ہے، ابھی تک توحید سامنے نہیں آئی. پھر وہ گھڑی آتی ہے جس گھڑی میں آمنہ کا لال جلوہ گر ہوتا ہے، آمنہ کا لال جلوہ گر ہوتا ہے. اور پھر وہ مقام کہ جب آپ منصب نبوت پر بیٹھ کر
اللہ کی مخلوق کی تربیت فرماتے ہیں تو سوال کیا جاتا ہے کہ حضور آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ حضور فرماتے ہیں مجھے اس کی عزت کی قسم میں نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے خدا ہے۔ میں نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے خدا ہے، اور ہے بھی ایک سے زیادہ نہیں ہے، میں نے دیکھا ہے۔ اب جو میرے مصطفیٰ کے پیچھے ہو گیا، کوہ صفا پر جب اہل مکہ کو اکٹھا کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے کیا پیش کیا؟ حضور نے فرمایا میں نے تمہارے اندر 40 سالہ زندگی گزاری ہے، مجھے کیسا پایا؟ کوئی ادھر سے بولا، کوئی صادق کہہ رہا ہے، کوئی ادھر سے بولا، کوئی امین کہہ رہا ہے، ہر ایک نے حضور کی تعریف بیان کی، ہر ایک نے حضور کی تعریف بیان کی۔ بھئی جو صادق ہے، حضور فرماتے اگر میں کہہ دوں کہ پہاڑی کی اوڑ میں دشمن کی فوج آ رہی ہے، بہت بڑا لشکر ہے، تھوڑی دیر میں تمہیں کچل کر رکھ دے گا، انہوں نے کہا جی ہم مانیں گے، کیوں؟ کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، دلیلیں پوری ہو گئیں۔ حضور فرماتے ہیں اگر اتنا ہی اعتماد کرتے ہو تو پھر یہ بھی مان لو کہ اللہ ایک ہے، یہ بھی مان لو۔ تو ابو لہب مخالفت میں اتر آیا، اور بھی بہت سارے تھے، جس نے اشارہ کر کے حضور کی بارگاہ میں اس نے توہین امیز الفاظ استعمال کیے تو رب کو جلال آتا ہے، رب فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، اور جو تو نے ہاتھ کیے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ میرے مصطفیٰ کی طرف ہاتھ کرتا ہے۔ سب سے پہلے جو سامنے پیش کیا گیا وہ حضور کی زندگی تھی۔ یہ وہ وسیلہ ہے، یہ وہ وسیلہ ہے جس کے دربار میں آنے سے بغیر آپ اگر توحید کا دعویٰ بھی کرتے ہیں تو آپ موحد نہیں ہیں، آپ توحید پر عمل کرنے والے ہیں ہی نہیں جب تک کہ مصطفیٰ کے دروازے پر نہیں آ جائیں گے۔ تو ہمیں اس سے بات یہ سمجھ میں آئی کہ دین اپنی مرضی سے چلنے کا نام نہیں، دین اپنی مرضی سے چلنے کا نام نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ اپنے مسند پہ جلوہ فرمان نہ تھے، ایک خاتون آئی، انتظار میں بیٹھ گئی، تھوڑی دیر بعد ایک اور آدمی آ گیا، بڑا بے چین تھا، وہ بھی انتظار میں بیٹھا کہ امام صاحب آنے والے ہیں۔ اس کی بے چینی کو دیکھتے ہوئے خاتون کلام کرتی ہے کہ امام صاحب اے سائل بتا تو صحیح تجھے کس چیز نے بے چین کیا؟ وہ کہتا ہے مجھے ایک مسئلہ درپیش ہے، اس کا حل پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ بی بی کہتی ہے مسئلہ بتاؤ۔ اس نے مسئلہ بتایا، بی بی نے اپنی عقل پر سوچا، پرکھا، جواب دے دیا، وہ مطمئن ہوا، چلا گیا۔ اتنے میں امام صاحب تشریف لے آئے۔ امام صاحب نے آتے ہی سوال کیا کہ کوئی آیا تو نہیں تھا؟ انہوں نے کہا ہاں جی ایک آدمی آیا تھا، اس نے یہ سوال کیا، میں نے اس کا یہ جواب دیا، وہ مطمئن ہوا، چلا گیا۔ آپ فرماتے ہیں تو نے پہلے کسی سے یہ مسئلہ پوچھا؟ کہتی نہیں۔ تو نے کہیں پڑھا؟ کہتے نہیں۔ کہیں سے سنا؟ کہتے نہیں۔ ان کا پھر کیسے جواب دیا؟ ان کا میں نے اپنی عقل پہ پرکھا۔ آپ نے فرمایا اس کو 10 درے مارو۔ جب 10 درے لگ گئے تو فرمایا جواب تیرا ٹھیک تھا۔ کہتی ہے پھر مجھے کیوں 10 درے مارے گئے؟ آپ نے فرمایا 10 اور مارو اسے۔ جب پھر 10 درے اور لگے، فرمایا دین تیری عقل پہ پرکھنے کا نام نہیں ہے، مصطفیٰ کے پیچھے چلنے کا نام۔ جہاں جہاں سے وہ گزرے، جہاں جہاں ٹھہرے، وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ بنے۔ اگر خدا کی بارگاہ تک رسائی ہے تو مصطفیٰ کے پیچھے چلنے میں ہے، مصطفیٰ کے آگے چلنے میں نہیں ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ وہ در ہے جو ہمیں خدا سے جوڑتا ہے، اس کی معرفت دیتا ہے، اس کے قریب کرتا ہے۔ اگر اللہ نہ کرے ایک لمحے کے لیے یہ تعلق ٹوٹ جائے، ہم تباہ و برباد ہو جائیں۔ تو آج وقت ہے
اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام سے بے پناہ محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔